بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ذوالفقار علی بھٹو کون تھے، ان کی سیاست کیسی تھی اور انہوں نے کیا کیا غلط اور صحیح کیا، انہوں نے کیا کیا کارنامے کیے، اس پہ تو بہت بات ہوتی ہے۔ اور تصویر کا جو دوسرا پہلو ہے اس پہ میں نے 2 تفصیلاً ویڈیوز بنائی ہیں جن کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، مگر یہاں پہ میں ان دونوں کا کنکلوژن یعنی دونوں کے جو مین پوائنٹس ہیں وہ پیش کروں گا۔ میں نے اپنی ویڈیو میں کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی نہیں تھے، بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کے غریب محنت کش عوام نے بنائی تھی، مگر بدقسمتی سے ایک بہت بڑے جاگیردار یعنی ذوالفقار علی بھٹو کو اس کا پہلا چیئرمین چن لیا گیا، اور یہیں سے وہ غلطی ہوئی تھی جس کی سزا آج تک پاکستان کا محنت کش طبقہ کاٹ رہا ہے، سزا بھگت رہا ہے۔ ہاں، ذوالفقار علی بھٹو بہت سی اور چیزوں کے بانی ضرور تھے، مثلاً آمریت کے کاندھے پہ بیٹھ کے جمہوریت کا چیمپئن بن جانا، یعنی ایوب خان کے دور میں وزیر رہے اور بعد میں وہ جمہوریت کا سب سے بڑا علمدار بن کے ابھرے، اور انہی کے نقش قدم پہ یا طریقہ کار میں بعد میں نواز شریف اور بہت سارے لوگ جو حالیہ دور میں بھی اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے لوگ آتے رہے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو پاکستان اور انڈیا کی دشمنی کے بھی بانی تھے، اور انہی کے کہنے پہ صدر ایوب نے 1965 کی جنگ شروع کی تھی، اور جس میں ظاہر ہے کہ دونوں طرف بہت ساری انسانی جانیں گئی، ہمارے بھی بہت سارے افواج پاکستان کے سپاہی شہید ہوئے، ادھر بھی بہت سارے لوگ مرے، اور اس کے علاوہ بہت زیادہ معاشی بدحالی اور آج تک جو نفرت کا اور جنگوں کا سلسلہ جاری ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو مشرقی پاکستان کے الگ ہونے کے یعنی بنگلہ دیش کے بھی کسی حد تک بانی تھے، اگرچہ میں کوئی بنگلہ دیش کی آزادی کی خلاف نہیں ہوں، اچھی بات ہے کہ بنگلہ دیش آزاد ہوا، مگر جس طریقے سے آزاد ہوا، جو کچھ ہوا، 90,000 قیدی جو اس وقت 90,000 قیدی جو ہیں وہ ہندوستان کی قید میں چلے گئے، اور بعد میں بھٹو صاحب نے ان کو چھڑوانے کا بھی کریڈٹ لیا، جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ مگر یہ ایسے ہی ہے کہ آپ کسی سے کچھ چھین لو، کسی کا حق چھین لو اور بعد میں اسے خیرات کرو، اسے روٹی خیرات میں دو۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ جس کی قیادت شیخ مجیب کر رہے تھے، انہوں نے 162 میں سے یعنی مشرقی پاکستان کی 162 نشستوں میں سے 160 نشستیں لی، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی نے مغربی پاکستان میں سے 120 میں سے صرف 81 نشستیں جیتی، اور یوں ان کے پاس ایک بہت واضح اور 2 اکثریت تھی بنسبت پاکستان پیپلز پارٹی کے، مگر انہیں اقتدار نہ منتقل کیا گیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ جو ادھر جائے گا اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی، اور یوں بنگلہ دیش علیحدہ ہونا ناگزیر ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچی۔ حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو اگر اقتدار کے اتنی جلدی حاصل کرنے کے طالب نہ ہوتے، وہ صبر کر لیتے، تو ظاہر ہے کہ 5 سال میں بنگلہ دیش کی عوام پہ یعنی مشرقی پاکستان کی عوام پہ یہ واضح ہو جاتا کہ ان کے مسائل کی وجہ پاکستان یا مغربی پاکستان یا پنجابی بیوروکریسی یا ان کی طرف سے ہونے والا استحصال نہیں، گوکہ یہ بات بہت حد تک درست بھی تھی، مگر اصل مسئلہ یہ سسٹم ہے۔ اور پھر ظاہر ہے کہ 5 سال میں وہاں پہ حالات تو کچھ بدلتے نہ، اور روٹی کپڑا مکان کا نعرہ یعنی پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرف ایک بہت بڑی مقبول جماعت بن کے ابھرتی، اور آئندہ الیکشن میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی جماعت یعنی پاکستان پیپلز پارٹی دونوں طرف بھرپور اکثریت سے جیتتی۔ مگر ظاہر ہے کہ 5 سال کرسی کے لیے کون صبر کرے، کرسی چیز ہی ایسی ہے، اس کے لیے اگر صبر ہو سکتا ہوتا تو میاں محمد شہباز شریف اس مشکل حالات میں کبھی بھی وزیر اعظم نہ بنتے۔ خیر ان کو لگا ہوگا کہ یہی چانس ہے، بعد میں کبھی نون لیگ آئی بھی تو مریم آ جائیں گی۔ بہرحال یوں جو کچھ اس وقت ہوا، سکوت علاقہ، ایک بدترین واقعات ہوئے، جو کچھ بنگالیوں کے ساتھ ہوا، جو وہاں پہ خواتین کے ساتھ ہوا، یا جو بھی اوورآل ہوا، ظاہر ہے وہ بہت قابل افسوس ہے، اور پاکستان جو پہلے ایک ملک تھا وہ بعد میں 2 ملک بن گئے۔ اس کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اس بات کے بھی بانی ہیں کہ الیکشن میں کچھ اور کہا جائے اور بعد میں جو ہے وہ کچھ اور کر لیا جائے۔ الیکشن میں روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگایا گیا، الیکشن میں سوشلزم ہماری معیشت تھی پہلے الیکشن میں، اور بعد میں جو ہے وہ اسلام سربراہی کانفرنس بلانا اور قادیانیوں کو کافر قرار دینا کو کیا جا رہا ہے کہ اچھا اقدام تھا، یعنی مذہب کارڈ کھیلنا۔ ان سیاست میں مذہب کا استعمال بھی ذوالفقار علی بھٹو نے ہی ایجاد کیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ضیاء الحق نے یہ شروع کیا، مگر در حقیقت ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہی یہ شروع کیا کہ انہوں نے مذہب کارڈ کھیلا اور لوگوں کو مذہب کی بنیاد پہ بیوقوف بنانا شروع کیا۔
خود وہ کتنے مذہبی تھے بہت سے لوگ جانتے ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ اس کے علاوہ الیکشن میں ایک بہت بڑی دھاندلی کی گئی اور اس کا انہوں نے بعد میں اعتراف بھی کیا۔ مولانا کوثر نیازی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مشیر عبدالحفیظ پیرزادہ سے پوچھا کہ حفیظ تقریباً کتنے نشستوں پہ دھاندلی ہوئی ہوگی، تو انہوں نے کہا یہی کوئی 30 32 یا 40۔ تو کیا انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن ان نشستوں پہ دوبارہ انتخاب کے لیے راضی ہو جائے، ہم ان کے مقابلے میں اپنا کینڈیڈیٹ نہیں دیں گے، مگر اپوزیشن کسی بھی صورت جو ہے وہ راضی نہیں تھی اور کرتے کرتے حالات ماشاء اللہ تک پہنچ گئے۔ اس کے علاوہ بھٹو صاحب چاہتے تھے کہ ان کے مقابلے میں لاڑکانہ سے کوئی بھی جو دوسرے انتخاب ہوئے اس میں الیکشن نہ لڑے۔ ان کا جو کینڈیڈیٹ تھا ان کے مقابلے میں وہ نہ مانا اور بلاخر اسے اغوا کر لیا گیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی جس نے پہلے انتخابات میں عام لوگوں کو، ٹریڈ یونینز کے لیڈرز کو، اسٹوڈنٹ لیڈرز کو آگے لایا تھا، ڈرائنگ روم سے سیاست کو نکال کے چوکوں چوراہوں میں لایا تھا، اس نے دوسرے انتخاب میں سارے کے سارے جاگیرداروں کو ہی ٹکٹ دیے۔ جالب کے بارے میں ایک کتاب ہے، حبیب جالب اس کتاب کا نام ہے، میرا خیال ہے مجاہد بریلوی صاحب کی کتاب ہے۔ وہ اس میں لکھتے ہیں کہ وہ بھٹو صاحب کو کہا جی کہ سب لوگ تو آپ کے ساتھ آ گئے ہیں مگر جالب ابھی بھی آپ کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو بھٹو صاحب نے کہا جالب میرا اس وقت کا ساتھی ہے جب لوگ میرے ساتھ بیٹھنے سے بھی ڈرتے تھے، اسے بلاؤ میں اس سے بات کروں گا۔ جب جالب کو بلایا تو جالب نے کہا کہ جاگیریں جاگیرداروں سے لے لو، ملیں سرمایہ داروں سے لے لو۔ تو بھٹو صاحب نے کہا کہ وہ ساتھ والے کمرے میں بہت سے جاگیردار بیٹھے ہوئے اور مجھے ان کی ابھی ضرورت ہے۔ بہرحال بھٹو کی شخصیت تو بہت اٹریکٹیو تھی، آج تک ان کی تقریریں سن کے بندے میں بڑا جوش آتا ہے۔ میں نے خود بہت زیادہ عرصہ جی اے بھٹو کے نعرے لگائے ہیں، چونکہ میں پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بڑا متحرک رہا، پاکستان پیپلز پارٹی میں رہا، مگر حقیقت یہی ہے کہ بھٹو صاحب نے بڑی اپنے جو جاذبیت تھی شخصیت کی یا فن تھا ان کی تقریر کا، اس کا بڑا اچھا استعمال کیا، مگر افسوس کہ جس کام کے انہوں نے دعوے کیے، جس تحریک کے نتیجے میں وہ آئے تھے، اس کے بدلے انہوں نے رد انقلاب یعنی اصلاحات کا راستہ اپنایا، اور اس کے بعد آج تک محنت کش طبقہ جو ہے وہ اس کی سزا بھگت رہا ہے۔ ڈاکٹر لال خان نے کہا تھا کہ 68-69 کی تحریک جو ہے، تحریک کی بس جو ہے وہ پاکستان کی محنت کش طبقے کو پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم پہ اتار گئی، اور جب تک کوئی نئی تحریک نہیں آتی تو یہ طبقہ وہیں کھڑا رہے گا۔ مگر چونکہ تحریک ابھرنے میں اتنی دیر لگ گئی ہے کہ اب یہ طبقہ بیچارہ کبھی جو ہے وہ تبدیلی کے نعرے پہ سوار ہو جاتا ہے، کبھی سازش کے نعرے پہ سوار ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہیں جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نوں لگ گیا داغ، کہیں لوہا نہیں فولاد ہیں ہم، ماجر کی اولاد ہیں ہم، اور اس طرح کے جو ہے وہ مرسوں سندھ دیسوں کے اس طرح کے علاقائی یا مذہبی نعروں کے شکار ہوتا رہا۔ تو اگر آپ میری ان باتوں کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سچ ہیں تو جھوٹ ہے، تو میں 3 کتابیں ریکمینڈ کروں گا۔ ایک ہے بریگیڈیئر صدیق سالک کی میں نے ڈاکہ ڈوبتے دیکھا، اور مولانا کوثر نیازی صاحب کی 2 کتابیں، اور لائن کٹ کی اور تلوار لٹک کی، یہ دونوں آپ پڑھیں۔ اس کے علاوہ جو مجاہد بریلوی صاحب کی کتاب ہے حبیب جالب، وہ بھی آپ پڑھیں، اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا ہوا اس قوم کے ساتھ، اور جو بھٹو آج تک زندہ ہے در حقیقت وہ کیا تھا۔ بھٹو کیوں زندہ ہے یہ بہت سادہ سی بات ہے، کیونکہ پہلی بار عام عوام کے انہوں نے نام لیا، عام عوام کو زبان دی، اور ڈرائنگ روم سے سیاست جو ہے وہ چوکوں چوراہوں میں گئی، پہلی بار طبقاتی سیاست کا ذکر کیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بات میں کرنا بھول گیا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ایک بہت بڑی خوبی بیان کی جاتی ہے کہ انہوں نے UN میں قراردادیں جو ہیں وہ پھاڑ کے آ گئے تھے۔ اگر وہ قراردادیں وہاں پھاڑ کے آنے کے بجائے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ پہل کرے گا ان قراردادوں پہ عمل میں، وہ قراردادیں کیا ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ اگر وہ پڑھیں جو 13/1949 کی قرارداد ہو تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ حق تو یہ بنتا تھا کہ پاکستان قراردادوں پہ عمل کرنے میں پہل کرنے کا اعلان کرتا بجائے پھاڑ کے آنے پہ۔ بہرحال بھٹو صاحب دلیر تھے، انہوں نے مغرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے تو بات کی، اور ٹرن لیا جو پاکستان ہمیشہ سے امریکہ کے ساتھ تھا، ٹرن لے کے جو ہے وہ سوویت یونین کی طرف گئے، چونکہ وہ سوشلسٹ نظریات کے حامل تھے اور سوشلزم کے دعوے بھی آئے تھے۔ بعد میں انہوں نے مساوات محمدی ہماری معیشت طے کر دیا، کیونکہ ان کے سامنے ایک زبردست قسم کا اسلامی اتحاد تھا، جو مطلب اسلام میں جو مذہبی جماعتیں ان کا اتحاد تھا۔ امید ہے جی آپ نے غیر جانبداری سے میری باتیں سنی ہوں گی، اور اس بات پہ غور ضرور کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اپنے طور پہ تحقیق بھی کیجیے گا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ اگر سچ کہہ رہا ہوں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر جھوٹ کہہ رہا ہوں تو مجھے یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ جھوٹ ہے یہ سچ ہے، تاکہ میں اپنی درستگی کر سکوں۔